بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرید کے شہر میں علماء اکرام کو ختم نبوت کورس پڑھا رہا تھا اور اس کا دورانیہ کوئی 27 دن پر محیط تھا۔ خطبہ جمعہ کے بعد کچھ دوست میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ ہم نے جمع بین الصلاتین کے حوالے سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ جماعت الدعوہ مرکز میں میرا وہاں پر جانا ہوا۔ جن صاحب سے بات طے تھی وہ کہنے لگے میں تو نہیں کروں گا، یہ دوسرے مولانا صاحب ہیں، آپ ان سے بات کریں۔ اور بات بھی ہم نے جمع بین الصلاتین پہ نہیں کرنی، بلکہ ہم نے فاتحہ خلف الامام پہ کرنی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ آپ نے مولوی صاحب بھی بدل لیے، موضوع بھی بدل لیا، اب آپ ایسا کریں وقت میرے کہنے پر تبدیل کر لیں۔ آج بات نہ کریں، مولوی صاحب آپ نے بدل لیے، موضوع آپ نے بدل لیا، وقت میرے کہنے پر بدل لے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، کس وقت آئیں؟ میں نے کہا اب آپ میرے گھر تشریف لے آئیں، وہاں میں نے ختم نبوت کورس کی کلاس شروع کی ہوئی ہے، تو وہیں پر بات کر لیں گے۔ جو نقطے کی بات میں عرض کرنے لگا ہوں، خیر مولانا صاحب اور دیگر کافی سارے دوست میرے پاس گھر آئے، بہت ساری کتابیں اٹھائی ہوئی۔ مجھے کہنے لگے کہ بات ہم نے قرات خلف الامام پہ نہیں کرنی، بلکہ بات ہم نے فاتحہ خلف الامام پہ کرنی۔ قرات خلف الامام پہ نہیں کرنی، توجہ میری طرف ہے، فاتحہ خلف الامام پہ کرنی ہے۔ میں نے کہا ذرا وضاحت کر دیں کہ فاتحہ قرات ہے یا نہیں ہے۔ کہنے لگے قرات تو ہے، لیکن ہم نے بات خاص فاتحہ پہ کرنی ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اسی پہ کر لے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں نے پڑھ کے سنائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ مجھے کہنے لگے مولوی صاحب یہاں پر تو آپ نے فاتحہ کی تو حدیث نہیں سنائی، فَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا یہاں پر تو قرات کی بات ہے۔ ہم پہلے طے کر چکے ہیں کہ ہم نے قرات خلف الامام کی بات نہیں کرنی، بلکہ فاتحہ خلف الامام کی بات کرنی ہے۔ آپ نے تو حدیث پھر وہی پڑھ کر سنا دی۔ میں نے کہا حضرت توجہ آپ اس بات کی طرف فرمائیں کہ قرات خلف الامام نہیں، بلکہ میں نے فاتحہ ہی کی دلیل دی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تکبیر کہی جائے تم تکبیر کہو، جب امام قرات شروع کرے تم خاموش ہو جاؤ۔ آگے فرمایا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم اس کے جواب میں آمین کہو۔ میں نے کہا ابھی فاتحہ ختم نہیں ہوئی، قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا نہیں گیا، اس سے پہلے ایک قرات سے منع کیا گیا۔ اس قرات کے بارے میں آپ بتا دیجئے کہ فاتحہ سے پہلے قرات کون سی ہے؟ لا محالہ کوئی اور قرات ہو نہیں سکتی، یہ فاتحہ ہی ہے جس سے منع کیا گیا۔ یہ ایک اصول اور ضابطہ جب میں نے ان کے سامنے رکھا، اسی دوران چونکہ میرا کورس چل رہا تھا ختم نبوت کورس، اور مسئلہ میں اس وقت حیات عیسیٰ کے بارے میں دلائل چل رہے تھے۔ سب کا مسئلہ، تمام امت مسلمہ کا اس بات پر سارے متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں۔ کیوں جی حیات ہیں یا نہیں ہیں؟ یہاں پر ہیں یا آسمان پر؟ قرب قیامت تشریف لائیں گے یا نہیں لائیں گے؟ لیکن اس کے برخلاف مرزائیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، بولو بھائی، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے۔ قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں
اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافعوں کا، یہی وہ آیت سبب بنی ہے اس بات کا کہ آج میں یہاں آپ کے درمیان موجود ہوں۔ اس آیت کی طرف مولانا صاحب تشریف رکھتے ہیں، یہ تو بخوبی اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا۔ مرزائی کہتے ہیں دیکھو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم نے تمہیں فوت کر دیا، تمہیں وفات دے دی، ورافعوں کا، اور تمہیں بلند کیا۔ فوت ہونے کے بعد درجات بلند ہوتے ہیں، روح مال جسد بلند نہیں ہوتا۔ لیکن ہم اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ پاک نے پہلے رفع کیا، پھر اللہ نزول کرے گا، پھر اس کے بعد پوری دنیا کے اوپر آپ تشریف لائیں گے، آپ کی اولاد ہوگی، آخر پر متوفی کا ہے، بعد میں آپ کو فوت کیا جائے گا۔ وہ کہنے لگے مولوی صاحب آپ کیا کرتے ہو؟ یہ مرزائیوں کا جواب ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کیا بات کرتے ہو؟ آپ نے قرآن کریم کی ترتیب کو الٹ دیا، قرآن پاک کی ترتیب کو الٹ دیا۔ قرآن کہتا ہے متوفی کا، اور آپ کہتے ہو متوفی کا بعد میں ہے، قرآن پہلے کہہ رہا ہے آپ بعد میں لے جا رہے ہو۔ ہم اس کا جواب مرزائیوں کو کیا دیتے ہیں کہ جناب یہاں پر واو مطلق جمع کے لیے آتی ہے، واو ترتیب کے لیے نہیں ہے، اس لیے متوفی کا معنی ہم بعد میں کریں گے۔ قرآن پاک میں اور مثالیں موجود ہیں جہاں پر قرآن کہتا ہے وسجدی ورکعی، سجدے کا تذکرہ پہلے ہے، رکوع کا تذکرہ بعد میں ہے۔ ہم رکوع پہلے کرتے ہیں، سجدہ بعد میں کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نکال الآخرۃ والاولی، آخرت کا تذکرہ پہلے ہے، دنیا کا تذکرہ بعد میں ہے۔ لیکن تجربہ اور مشاہدہ اور بتاتا ہے کہ دنیا پہلے ہے، آخرت بعد میں ہے۔ یہاں پر بھی واو مطلق جمع کے لیے ہے، ترتیب کے لیے نہیں۔ وہاں پر تو ہم ان کو یہ جواب دیتے ہیں، لیکن جب مولانا صاحب سے میں نے بات کی کہ یہاں پر فاتحہ کا تذکرہ ابھی ختم نہیں ہوا، اس سے پہلے بات کی جا رہی ہے، لہٰذا ان کے خلاف تو ہم یہ قانون چلائیں، لیکن یہاں پر ہم جہاں فاتحہ کی بات آئے وہاں پر دوسروں کو زیر کرنے کے لیے اپنے اصول کو، اپنے ضابطے کو، اپنے قانون کو تبدیل کر دیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس مناظرے کے بعد 2 مرتبہ یہ گفتگو ہوئی اور کئی مرتبہ مرزائیوں کے ساتھ بات ہوئی، میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ایک طرف تو ہم مرزائیوں کے دانت کھٹے کرنے کے لیے اصول اور ضابطے کو، قانون کو سامنے لا کر ہم بات کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف جب دوسری کی دلیل آتی ہے اس کی دلیل کو ماننے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اس کو اسی اصول کے تحت پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا، اور کئی سالوں کی مشقت اور محنت کے بعد آج میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جہاں پر ہم نے دوسروں کے لیے اصول رکھا ہے وہاں سب کے لیے ایک ہی اصول ہونا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، مولانا اسماعیل محمدی صاحب دیوبندیوں کے بڑے عالم دین ہیں، فوت ہو چکے دیوبندی۔ تھوڑا پانی ملے گا جی؟ بڑے تعمل سے بات کرو، کوئی جلدی نہیں، 10 منٹ 12 انہوں نے دیے، 10 میں آپ کو دے۔ مہربانی۔ مولانا اسماعیل محمدی صاحب دنیا سے رخصت ہو چکے۔ نام نہ لے کسی کو، ویسے نہیں کوئی بات نہیں، مجھے اس معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں، کسی کو بھی نہیں مسئلہ، ویسے بہتر آپ کہیں کہ ان کے ایک مناظرے کا لیں۔ کوئی بات نہیں۔ میرا ان سے ایک بات پر الجھاؤ ہوا۔ گفتگو کے بعد میں نے حضرت سے پوچھا، میں نے کہا یہ مسئلہ آپ ذرا بتائیں مجھے۔ میرے شہر کے علماء مجھے کہنے لگے تم گستاخی کر رہے ہو۔ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کیوں؟ آپ اکابر کے سامنے جب مرضی سوال رکھ دیتے ہو، اکابرین کی توہین کرتے ہو۔ میں نے کہا سوال پوچھنا تو میرا حق ہے۔ کیوں جی سوال پوچھنا حق ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا سوال پوچھنا میرا حق ہے۔
بات بگڑ گئی، شہر کے مولویوں نے اشتہار شائع کر دیا کہ مولوی صاحب کرائے کے مولوی اکابر کی توہین کرتے، جب مرضی بات کر دیتے، دیکھتے نہیں ہیں، اسٹیج کے اوپر سوال کر دیا۔ اس بات کو چونکہ میں چھوٹا تھا، مسلک کے اکابر اور بزرگوں کے اعتبار سے سب نے مجھے دبا دیا۔ یہی بات جب گئی مسلک کے بڑے بزرگوں کے پاس، حضرت نے فرمایا نام نہ لوں، لیکن میں تو نام لوں گا، اس لیے کہ اس نام میں پورے ملک کے لوگوں نے اس بات پر آ کر اتفاق کیا کہ علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب نے مولانا اسماعیل محمدی صاحب کو اس بات پر ڈانٹا اور منع کیا کہ آپ نے بات غلط کی ہے۔ اس وقت سب نے کہا کہ حضرت نے ٹھیک کہا۔ جب میں نے سوال کیا مجھے سارے کہنے لگے تم اکابر کے گستاخ ہو گئے۔ بات وہی تھی، سوال وہی تھا، گفتگو وہی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ میں علامہ صاحب کے پاس چلا گیا، میں نے کہا حضرت میں نے سوال سب سے پہلے اٹھایا تھا، مجھے خاموش کرا دیا گیا۔ کہنے لگے بیٹا تمہارا سوال ٹھیک تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ میں نے کہا مجھے اکابر پرستی کا کہہ کر کہ تم نے اکابر کی توہین کی۔ میں نے کہا اکابر کی عزت کرنا کو اپنے سے بڑے کی عزت تو کی جا سکتی ہے، اپنے سے بڑے کی توہین تو ویسے ہی نہیں کرنی چاہیے، اسلام نے سکھایا ہی نہیں ہے۔ اپنے سے بڑے کی عزت کریں گے اور کرتے رہے ہیں، لیکن اکابر پرستی نہیں کریں گے۔ اس بات کی ایک اور دلیل عرض کرتا ہوں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بڑے بیٹے سیدنا ابو معاویہ بزر بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی گفتگو میں خیر المدارس میں انہوں نے یہ گفتگو کی اور وہاں پر فرمانے لگے کہ میں جب آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی آیت یا حدیث رسول پیش کرتا ہوں، آپ آگے سے مجھے اکابر پیش کرتے ہو۔ میں آپ کو قرآن کی آیت اور حدیث پیش کرتا ہوں، آپ مجھے آگے سے اکابر پیش کرتے ہو۔ کہنے لگے میں اپنے ابا سے بڑا اکابر کسی کو نہیں سمجھتا، میں اپنے ابا سے بڑا اکابر کسی کو نہیں سمجھتا۔ اگر میرے باپ عطا اللہ شاہ بخاری کی بات بھی قرآن اور حدیث کے خلاف ہوگی میں اس بات کو نہیں مانوں گا۔ آگے اس سے بڑا سخت جملہ کہا، کہنے لگے کہ میں اس بات کو پیشاب کی داڑھی کے اوپر رکھوں گا لیکن اپنے باپ کی بات نہیں مانوں گا۔ جہاں پر قرآن اور حدیث آئے گا وہاں کسی اور کی بات نہیں مانوں گا۔ یہاں پر میں نے کہا مجھے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا گیا اور میرے خلاف اشتہار شائع کیے گئے کہ تم کرائے کے مولوی ہو۔ جب بھی تقریر ہوتی ہے، جب جلسہ ہوتا ہے، تمہیں بلایا جائے کوئی نہ کوئی کیڑے نکالنے شروع کر دیتے ہو، اکابر کے بارے میں بات کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے کہا نہیں، میرا حق بنتا ہے جو غلط بات ہے اس بات کی جس طرح غلط بات ممبر پر کی جائے اس غلط بات کی تردید بھی ممبر پر کرنی چاہیے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، کوئی ایک آدھ مسئلہ دیکھ کر نہیں میں نے یہ بات فیصلہ کیا، چونکہ میرا شغف بھی، حضرت تو بہت سارے مناظرے کرتے ہوں کہ میرا چونکہ شغف قادیانیوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا ہے، اس لیے میں نے بہت ساری باتیں دیکھ کر اور کئی سال کی جستجو، 5 سال تک میں نے اہل تشیع سے پڑھا اور میں نے ساری تحقیق اسی بات پر کی ہے۔ 9 سال تک جامعہ اشرفیہ میں رکھا ہوں، 15 سال سے جو پڑھا اس کے تحفظ کے لیے میدان میں نکلے، اور اللہ کا شکر ہے کہ شروع دن سے مسلکی بحثوں کی طرف میں بہت کم گیا ہوں۔ شروع دن سے میرا شغف قادیانیوں کے حوالے سے تھا اور اسی کی طرف میں نے محنت کی اور اسی کو دیکھا۔ کئی ایک مسائل، ایک نہیں بہت سارے مسائل دیکھنے کے بعد، پرکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، گفت و شنید کے بعد ایک موقع پھر یہ آیا کہ مجھے یہ کہنا پڑا کہ جناب اگر یہی اصول اور ضابطہ ہے تو پھر ہم اس اصول اور ضابطے کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک مختصر سی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ 2 باتیں میں نے وعدہ کیا تھا آپ حضرات کے سامنے کرنے کی۔ ایک میں نے خلف الامام کے حوالے، فاتحہ خلف الامام کے حوالے سے بات کی، اور دوسری بات
میں نے اپنے مسلک کے مناظرین کے ساتھ جو میری گفت و شنید ہوئی اس حوالے سے بات کی. اور تیسری بات انتہائی مختصر سی، باتیں تو بہت ساری ہیں، پھر انشاءاللہ مجھے کبھی موقع ملا تو میں تفصیل عرض کروں گا. جامعہ اشرفیہ چونکہ میرا مادری علمی ہے، میں نے اپنی زندگی کے 9 برس وہاں پر گزارے ہیں. ہر مسئلے کے لیے جب بھی مسئلہ درپیش ہوتا میں دارالافتاء وہاں پہنچ جاتا. میرے ایک عزیز تھے، ان کا مسئلہ طلاق ثلاثہ کے اوپر ہو گیا، اپنی بیوی کو طلاق دے دی. مجھے ساتھ لے گیا وہ جامعہ اشرفیہ سے فتویٰ لینے کے لیے. میں نے کہا چلو. ان کے سامنے بات رکھی، مفتی صاحب فتویٰ لکھ رہے ہیں، تو بڑے مفتی صاحب تشریف لائے. کہنے لگے مولوی صاحب، توجہ میری بات کی طرف، کہنے لگے مولوی صاحب اپنے اس مسئلے پر نظر ثانی کریں. آپ کے اس مسئلے لکھنے پر بہت سے لوگ اہل حدیث ہو رہے ہیں، بہت سے لوگ. آپ اس مسئلہ یعنی طلاق ثلاثہ کے مسئلے پر نظر ثانی کریں. میں نے وہ پیپر لیا اور اس دن کے بعد میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ اس میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جس پر نظر ثانی کا کہا گیا ہے. وہاں سے اٹھ کر گجرانوالہ اشرف العلوم گیا، وہاں سے مسئلہ لیا. نصرت العلوم گیا، وہاں سے مسئلہ لیا. سارا کچھ دیکھنے کے بعد کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے، کسی جگہ پر اشرف العلوم میں وہی فتویٰ آ رہا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی، اشرفیہ سے وہی فتویٰ آ رہا ہے طلاق ہو گئی، اشرفیہ سے وہی فتویٰ آ رہا ہے طلاق ہو گئی، اشرف العلوم سے آ رہا ہے نہیں ہوئی. مجھے مفتی صاحب کی بات یاد آئی کہ کہیں نہ کہیں تو سکم ہے جو آپ فرما کے گئے، اس کے اوپر نظر ثانی کیجئے. اب اس نظر ثانی کرتے ہوئے ہم بھی کسی سٹیج اور مقام پر پہنچے ہیں، اور رات میں نے اس کا فیصلہ کیا اور میں نے ببانگ دہل یہ اعلان کیا. اور آج بھی آپ حضرات کے سامنے یہ صرف چند باتیں آپ کی سماع خراشی کی میں نے علامہ صاحب اور آپ کے درمیان خلل ڈالا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو مسلک حق کا پر قائم رہنے کی اور اس کی خدمت کرنے کی، پرچار کرنے کی، قرآن و سنت کی روشنی میں، اور قرآن و سنت کو جگہ جگہ کریا کریا بستی بستی پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.